ہمارا اجتماعی عمل ہے حیات المسلمین کی تعلیم۔ حیات المسلمین آپ جانتے ہیں حضرت امت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف ہے، جس میں زندگی گزارنے کی ہدایات اور تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اجتماعی ذکر ہوتا ہے، یعنی اس میں ذات قلندری کا اللہ کا ذکر، اس اجتماعی عمل کے اندر بھی آپ شریک رہتے ہیں، اور یہ حیات مسلم کی تعلیم سے اپنی زندگی کو ہم سنوارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم یہ 9واں باب، جس کو حضرت کی معلومات تھان میں روح نہم، میں نے جیسے عرض کیا کہ باب کو روح کے عنوان سے اس لیے ذکر فرمایا کہ کتاب کا نام حیات المسلمین ہے، تو حیات کے لیے روح کی ضرورت ہے، تو جتنے ابواب اور جتنی ہدایات ہیں یہ سب کی سب وہ ارواح طیبہ ہیں جس سے ایک مسلمان کی زندگی کو حیات نصیب ہوئی ہے۔ لہذا اس لیے ان تمام ابواب اور ارواح کو زندہ سلامت رکھنا اصل میں حقیقت میں اپنی روحانی اور ایمانی زندگی کو زندہ رکھنا ہے۔ اس لیے حضرت نے روح نہم کہہ کے یعنی 9واں باب ذکر فرمایا۔ عنوان باندھا ہے بھائی مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھ کر ادا کرنا، یعنی بھائی مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھ کر ادا کرنا، یہ عنوان باندھا۔ اب آگے آیات ذکر کر رہے ہیں۔ آیت فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 10 ترجمہ کہ ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 11 اے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، آگے ارشاد ہے آیت نمبر 11 ہی میں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، یعنی جس سے دوسرے کی تحقیر ہو۔ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 11 ہی کا حصہ ہے ترجمہ، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر حجرات کی 12 ترجمہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ حدیث نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے بلا وجہ لڑنا قریب کفر کے ہے۔ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص ان لوگوں کی عیوب پر نظر کر کے اور اپنی عیوب سے بری سمجھ کر بطور شکایت کے یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 3 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ چغل خور یعنی قانوناً بدون سزا جنت میں نہ جائے گا، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم۔ نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز سب سے بدتر حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو رویہ ہو، یعنی ایسا ہو کہ ان کے منہ پر تو ان جیسا، ان کے منہ پر ان جیسا، یعنی منافق ہے۔ بخاری مسلم۔ نمبر 5 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کا ایسے طور پر ذکر کرنا کہ اگر اس کو خبر ہو تو اس کو ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا یہ بتلائیے کہ اگر میرے اس بھائی میں وہ بات ہو جو میں کہتا ہوں، یعنی اگر میں سچی برائی کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات ہے جو تو کہتا ہے تب تو نے اس کی غیبت کی ہے، تب تو نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ بات نہیں ہے اس کے اندر جو تو کہتا ہے تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم۔ نمبر 6 سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے، بہت بڑی خیانت۔ ابو داؤد۔ نمبر 7 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلائے اس کو موت نہ آئے گی جب تک خود اس گناہ کو نہ کرے گا، یعنی عار دلانے کا یہ وبال ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہوا اور بات ہے، اور خیر خواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں۔ ترمذی۔
تو وہ کہ خیر خیر سے نصیحت کر دی کوئی بات نہیں، لیکن اگر تانا دیا اس کو عیب کا برائی کا تو اللہ تعالیٰ اس تانا دینے والے کو مرنے سے پہلے اس گناہ اور عیب میں مبتلا کریں گے۔ یہ گویا کہ یہ وبال ہے تانا دینے کا۔ نمبر 8، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بھائی مسلمان کی کسی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے۔ ترمذی۔ نمبر 9، عبد الرحمن بن غنم اور اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں، الی آخرہ، مسند احمد بہقی۔ نمبر 10، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان سے نہ خام خواہ بحث کیا کر اور نہ اس سے ایسی دل لگی کر جو اس کو ناگوار ہو، اور نہ کوئی اس سے ایسا وعدہ کر کہ جس کو تو پورا نہ کرے۔ ترمذی۔ فائدہ، البتہ اگر کسی عذر کے سبب پورا نہ کر سکے تو معذور ہے۔ چنانچہ زید بن ارقم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس وقت پورا کرنے کی نیت تھی مگر پورا نہ کر سکا، اور اگر آنے کا وعدہ تھا تو وقت پر نہ آ سکا، اس کا یہی مطلب ہے کسی عذر کے سبب ایسا ہو گیا تو اس پر گناہ نہ ہوگا۔ ابو داؤد، ترمذی۔ نمبر 11، ایاز مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی کہ سب آدمی تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 12، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بخاری مسلم۔ نمبر 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کو اپنے ذمہ رکھ لے، خواہ وہ یتیم اس کا کچھ لگتا ہو اور خواہ وہ غیر کا ہو، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کا اشارہ فرمایا اور دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی کر دیا، اس طرح ہوں گے، کیونکہ نبی اور غیر نبی فرق تو ضروری ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا کیا تھوڑی بات ہے۔ حوالہ صحیح بخاری شریف۔ نمبر 15، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمانوں کو باہمی ہمدردی اور باہمی محبت اور باہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے جاندار بدن ہوتا ہے کہ جب اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بدخوابی اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ نمبر 16، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی سائل یا کوئی صاحب حاجت آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم سفارش کر دیا کرو تم کو ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے حکم دے، یعنی میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو دلوانا ہوگا، مگر تم کو مفت ثواب مل جائے گا۔ اور یہ اس وقت ہے جب جس سے سفارش کی جائے اس کو گرانی نہ ہو، جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 17، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدد کر دوں مگر ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دے، یہی تمہاری مدد کرنا ہے اس ظالم کی۔ بخاری مسلم۔ سبحان اللہ۔ نمبر 18، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ بخاری مسلم۔ نمبر 19، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا آدمی کے لیے یہ شرط کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے،
یعنی کسی میں یہ بات ہو اور کوئی شر کی بات نہ ہو تب بھی اس میں شر کی کمی نہیں۔ مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو، یعنی نہ اس کی جان کو تکلیف دینا جائز، نہ اس کے مال کو نقصان کرنا، نہ اس کی آبرو کو کوئی صدمہ پہنچانا، بس اس کا عیب کھولنا، اس کی غیبت کرنا وغیرہ۔ صحیح مسلم۔ تو گویا کہ یہ بہت شر کی بات ہے۔ نمبر 20، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری جان ہے، کوئی بندہ پورا ایماندار نہیں بنتا یہاں تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ نمبر 21، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے مطمئن نہ ہو، یعنی اس سے اندیشہ ضرر کا لگا رہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 22، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہماری جماعت سے خارج رہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے، یعنی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے، اور نیک کام کی نصیحت نہ کرے، اور برے کام سے منع نہ کرے، کیونکہ یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ موقع پر اس کو دین کی باتیں بتلا دیا کرے، مگر نرمی اور تہذیب سے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 23، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہو اور وہ اس کی حمایت پر قادر ہو اور اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حمایت فرمائے گا، اور اگر اس کی حمایت نہ کی حالانکہ اس کی حمایت پر قادر تھا تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا۔ حوالہ شرح السنہ۔ حدیث نمبر 24، عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کوئی عیب دیکھ لے پھر اس کو چھپا لے، یعنی دوسروں پر جو ظاہر نہ کرے، تو وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کی جان بچا لی، یعنی قبر سے اس کو زندہ نکال دیا۔ احمد، ترمذی۔ نمبر 25، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر اس اپنے بھائی میں کوئی گندی بات دیکھے تو اس سے اس طرح دور کر دے جیسے آئینہ داغ دھبا چہرے کا اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ صرف عیب والے پر تو ظاہر کر دیتا ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ اسی طرح اس شخص کو چاہیے اس کے عیب کی خفیہ طور پر اصلاح کر دے اور فضیحت نہ کرے۔ ترمذی۔ نمبر 26، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، یعنی ہر شخص سے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کرو، سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکو، سب کو ایک ہی لکڑی سے مت ہانکو، انزلوا الناس منازلہم، اپنے اپنے مرتبے پر ان کو عزت دو۔ سنن ابی داؤد۔ حدیث نمبر 27، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود اپنا پیٹ بھر لے، اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا رہے۔ بہقی۔ نمبر 27، نمبر 28، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن الفت اور لگاؤ کا محل اور خانہ ہے، اور اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے نہ اس سے کوئی الفت رکھے، یعنی سب سے روکھا اور الگ رہے، کسی سے میل ہی نہ ہو۔ باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا وہ اس سے مستثنا ہے۔ احمد اور بہقی۔ نمبر 19، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے تو صرف اس نیت سے کہ اس کو مسرور خوش کرے، سو اس شخص نے مجھ کو مسرور کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو مسرور کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بہقی۔ نمبر 30، نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا۔ 73 جن میں سے ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات کا باعث ہو جائیں گی۔ نمبر 31،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بھی پاکیزہ ہے، تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے، تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ ترمذی۔ نمبر 32 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر دے، اس طرح سے کہ دونوں ملیں اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں اچھا وہ شخص ہے جو پہلے سلام کر لے۔ بخاری مسلم۔ نمبر 33 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور کسی کی مخفی حالت کی قرید مت کرو، نہ اچھی حالت کی نہ بری حالت کی، نہ دھوکہ دینے کو کسی چیز کے دام بڑھاؤ، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ پیٹھ پیچھے غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو کر رہو، اور ایک روایت میں نہ ایک دوسرے پر رشک کرو۔ بخاری مسلم۔ نمبر 34 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کے حقوق مسلمان پر 6 ہیں۔ اس وقت انہی 6 کے ذکر کا موقع تھا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 جب اس سے ملنا ہو اس کو سلام کرو، نمبر 2 جب وہ تجھ کو بلائے تو قبول کرو، اور نمبر 3 جب تجھ سے خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کر، نمبر 4 جب چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، نمبر 5 جب بیمار ہو جائے اس کی عیادت کر، اور نمبر 6 جب مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 35 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ فریب کرے۔ ترمذی۔ یہ سب حدیثیں مشکات میں ہیں۔ یہ تو عام مسلمانوں کے کثیر وقوع حقوق ہیں، اور خاص اسباب سے اور خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں جن کو میں نے بقدر ضرورت رسالہ حقوق الاسلام میں لکھ دیا ہے۔ سب کے ادا کی خوب کوشش رکھو کیونکہ اس میں بہت بے پرواہی ہو رہی ہے۔ اللہ توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں تک جو ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسلمان بھائی کے حقوق کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور قرآن سنت کی روشنی میں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں ان حقوق کو پورا کرنا چاہیے اور بہترین شاندار زندگی اسلامی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تعلیمات دی گئی ہیں ان پر یہ عمل کرنے کی ہمیں وہ توفیق نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد تعلیم کے بعد جو ہے اجتماعی ذکر ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فجر کے بعد کی اجتماعی یا اعمال میں سے دوسرا جو اجتماعی عمل ہے وہ اسم ذات قلندری کا ذکر، اللہ کا ذکر ضرب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو حضرات یہ موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک رہیں، اور جو حضرات دور ہیں تو وہ جو ہے آن لائن جو ہے ہماری ڈسکرپشن موجود ہے کے اندر جو لنک موجود ہے، لنک پہ چلے جائیں اور وہ ہمارے ساتھ ذکر کے اندر شریک رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کی برکت والی ساتیں یا اللہ اختتام پذیر ہو رہی ہیں، یا اللہ ہمیں رمضان کے برکات سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ خصوصی رحمت برکت ہم پر نازل فرما، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ رمضان کی مبارک ساتوں سے محروم نہ فرما، امت کو یا اللہ پستی سے بلندی عطا فرما، انتشار سے اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت امت مسلموں کو نصیب فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ یا اللہ انہیں مقام محمود پر فائز فرما، اور یا اللہ حیات مسلمین کی جو تعلیم کی گئی ہے اور جو قرآن سنت کی روشنی میں ہدایات حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے دی ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما، اور اس کتاب کو اور یہ تعلیمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مسلمین محبین معتقدین اور متکفین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں
کہ زور کے بعد اجتماعی عمل میں سے تلاوت استغفار ہے. ابھی انشاءاللہ استغفار کی تلاوت ہوگی. آپ حضرات اپنے اپنے مقام پر جو آمین آمین کہتے رہیں. انشاءاللہ ہم سب کے لیے اس مبارک مہینے میں بخشش و مغفرت کا فیصلہ ضرور ہوگا. آمین یا رب العالمین. استغفار نمبر 35. باعث ہلاکت بننے والے گناہ. اللہم انا نستغفر لکل ذنب اورثنا الہلاکۃ لولا حلمک ورحمتک. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں ہر ایسے گناہ کی جو ہماری ہلاکت کا سبب بنتا اگر آپ کی بردباری اور رحمت شامل حال نہ ہوتی. یا اللہ ہمارے اس قسم کے سارے گناہ معاف فرما. استغفار نمبر 36. غموں کو بڑھانے اور پریشانیوں کو لانے والے گناہ. اللہم انا نستغفر لکل ذنب یکون فی اشتراہ قط الرجاء ورد الدعاء وتواتر البلاء وترادف الہموم وتضاعف الغموم. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں تمام ایسے گناہوں کی جس کے کرنے سے آپ کی رحمت سے امید ختم ہو جاتی ہے اور دعا رد کر دی جاتی ہے اور پے در پہ بلائیں آتی رہتی ہیں اور ایک کے بعد ایک پریشانی آتی رہتی ہے اور غم بڑھتے رہتے ہیں. یا اللہ ہمارے اس قسم کے سارے گناہ معاف فرما. آمین یا رب العالمین. استغفار نمبر 37. دعاؤں کو پھیرنے اور اللہ کی ناراضگی کو لمبا کرنے والے گناہ. اللہم انا نستغفر لکل ذنب یرد عنک دعانا ویطیل فی سخطک عنانا اور یکسر عنک عملنا. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں تمام ایسے گناہوں کی جو ہماری دعا کو آپ کے دربار سے واپس پھیر دیں اور آپ کی ناراضگی کو لمبا کر دیں یا آپ سے ہماری امید کو کم کر دیں. یا اللہ ہماری اس قسم کے سارے گناہ معاف فرما. آمین یا رب العالمین. استغفار نمبر 38. دلوں کو مردہ کرنے اور شیطان کو خوش کرنے والے گناہ. اللہم انا نستغفر لکل ذنب یمیت القلب ویشغل الکرب ویشغل الفکر ویوزی الشیطان ویسخط الرحمن. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں تمام ایسے گناہوں کی جو مردہ دلی کا سبب بنے یعنی دل کو مردہ کر دیں اور بے چینی کو بھڑکا دیں اور فکر کو مشغول کر دیں اور شیطان کو خوش کر دیں اور رحمان کو ناراض کر دیں. یا اللہ ہمارے اس قسم کے سارے گناہ معاف فرما. آمین یا رب العالمین. استغفار نمبر 39. اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم کرنے والے گناہ. اللہم انا نستغفر لکل ذنب یعقب الیاس من رحمتک والقنوط من مغفرتک وحرمان من سعۃ ما عندک. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں تمام ایسے گناہوں کی جو انجام کے اعتبار سے اپنے پیچھے آپ کی رحمت سے نا امیدی لاتے ہیں اور مایوس کر دیتے ہیں آپ کی مغفرت سے اور محروم کر دیتے ہیں اس فراخی و فراوانی سے جو آپ کے خزانوں میں ہے. یا اللہ ہمارے اس قسم کے سارے گناہ معاف فرما. آمین یا رب العالمین. استغفار نمبر 40. اللہ کے ولیوں کو متنفر کرنے اور اللہ سے لا تعلق کرنے والے گناہ. اللہم انا نستغفر لکل ذنب یبغضنا الی عبادک وینفر عنا اولیاءک اور یوحشنا من اہل طاعتک بواسطۃ المعاصی ورکوب الرہوب وارتکاب الذنوب. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں تمام ایسے گناہوں کی جو ہمیں آپ کے بندوں کے سامنے مبغوض بنا دیں اور آپ کے اولیاء کو ہم سے متنفر کر دیں یا آپ کے اہل طاعت سے ہمیں لا تعلق کر دیں گناہوں کی وحشت کی وجہ سے اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بن جائے اور پے در پہ گناہ ہونے لگیں. یا اللہ ہمارے اس قسم کے سارے گناہ معاف فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ رمضان کی مبارک ساتیں چل رہی ہیں اور یا اللہ تیزی سے یا اللہ یہ رحمت کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے. یا اللہ ہمیں مغفرت سے محروم نہ فرما. ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. یا اللہ عتق من النار کے پروانے سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں مغفرت کا فیصلہ فرما. پستی سے بلندی عطا فرما. انتشار سے انتہاد عطا فرما. یا اللہ پریشانی سے عافیت نصیب فرما. یا اللہ کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے یا اللہ اس امت کی اجتماعی توبہ کو قبول فرما. یا اللہ اس رمضان کے اس مبارک مہینے کو یا اللہ امت مسلم کی سربلندی کا نشان بنا, سربلندی کی بشارت بنا. یا اللہ اس امت کو سربلند فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی ہمیں عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ. اور وہ سلسلہ جاری ہے. تو آج انشاءاللہ حدیث نمبر 9 پر گفتگو کریں گے. حدیث نمبر 9 ترجمہ.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، چوتھے وہ 2 شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو اور اسی پر جدائی ہو، پانچواں وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، چھٹا وہ شخص جو ایسے مخفی طریق سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور ساتواں وہ شخص کہ اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ شرح: بنیادی طور پر ذکر کی 3 قسمیں ہیں: قلبی، لسانی اور عملی۔ نصوص شریعہ سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں ہی طرح کے اذکار مطلوب اور مقصود ہیں اور ہر ایک کی اپنی جگہ بے انتہا فضیلت ہے۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ میں تینوں قسم کے ذاکرین کا مرتبہ اور مقام بتلایا گیا ہے کہ 4 طرح کے تو عملی ذاکر ہیں اور 2 طرح کے لوگ لسانی ذاکر اور 1 طرح کا بندہ قلبی ذاکر ہے، اور ان کی فضیلت یہ کہ کل روز قیامت میں عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جس وقت کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ من جملہ ان میں سے 1 عادل بادشاہ، دوسرا عبادت الہی میں جوان ہونے والا شخص، اور 2 وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت اور ناراضگی کرنے والے ہوں گے، اور چوتھا وہ جو چھپا کر راہ اللہ میں صدقہ کرنے والا ہے۔ ظاہر یہ 4 طرح کے اشخاص اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں، تبھی تو وہ رضائے الہی کے لیے مذکورہ تمام عملی کام اور مالی عبادات سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ قلبی اور لسانی ذکر سے بھی در حقیقت مطلوب تو یہی ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں مقام مشاہدہ یا مقام مراقبہ پر پہنچ کر درجہ احسان پر فائز ہو جائے اور اب عبادت و خدمت کرے۔ پانچواں وہ 1 شخص جس کا قلب مسجد سے اٹکا ہوا ہو، وہ یہ قلبی ذاکر ہے، کیونکہ وہ دل میں اپنے رب اعلیٰ کو یاد رکھے ہوئے ہے، تبھی تو وہ اس کے گھر یعنی مسجد میں بار بار لوٹنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اور تیسری قسم کے 2 طرح کے لسانی ذاکر ہیں جو زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں چھٹا وہ پاک دامن عفیف شخص جو زبان سے انی اخاف اللہ یہ کہہ کر گناہ سے ہٹ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ساتواں وہ شخص جو تنہائی میں اپنے رب کریم کا ذکر کرتے کرتے رونے لگتا ہے، تو گناہ اور منبع گناہ ابلیس اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اس حدیث کے اس آخری ٹکڑے سے تنہائی اور خلوت میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن آخر کا خیال یہ ہے کہ اس ٹکڑے میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے سے زیادہ دراصل ذاکر کے رونے اور اشک بار ہونے کی فضیلت بتلانا مقصود ہے، کیونکہ محض ذکر اللہ کی فضیلت مطلوب ہوتی تو اجتماعی مجلس میں بھی تو ذاکرین اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں، مگر ان کے حق میں سایہ عرش کی فضیلت نہیں بتلائی گئی، تو معلوم ہوا کہ سایہ عرش کی فضیلت محض ذکر اللہ پر مرتب نہیں ہو رہی بلکہ اس ذاکر کے رونے پر مرتب ہو رہی ہے، اور کوئی اگر اجتماعی مجلس میں بھی اشک بار ہو جائے تو اس کو بھی یہی فضیلت کل روز قیامت میں حاصل ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ حدیث میں صرف تنہائی کا ذکر اور اس پر رونے کا ہی کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے، اور اجتماعی مجلس کے ذکر پر رونے کی صورت میں یہ انعام کیوں نہیں بتلایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس میں ذاکر کے کمالی اخلاص کو بتلانا مقصود ہے کہ باوجود یہ کہ تنہائی خلوت ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا بھی وہاں نہیں ہے، اس کے دکھانے کو اشکبار ہو اور ریاکاری سے روئے، پھر بھی محض اپنے اللہ کی معیت کے تصور میں روتا ہے، بھلے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس لیے یہ رونا اللہ کے ہاں اس قدر قیمتی ہے کہ کل روز قیامت میں سائے عرش کی دولت سے سرفراز ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی خوش نصیب اجتماعی مجلس میں اسی درجے کے اخلاص کے ساتھ رو پڑا تو وہ بھی یقیناً اس انعام کا حقدار ہوگا۔
یہ وجہ ہے کہ بعض محدثین نے خالین سے مراد دل کی تنہائی لی ہے کہ اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو، بھلے وہ اجتماعی مجلس میں ہو اور ایسی کیفیت میں اس کے آنسو نکلیں تو عرش الہی کے سائے کا مستحق ہوگا۔ غرض ہے کہ تنہائی میں رونا عام طور پر ریا سے خالی ہوتا ہے اور کامل اخلاص پر مرتب ہوتا ہے، جبکہ اجتماعی مجلس میں رونے میں ریا کا احتمال رہتا ہے اور عادتاً اخلاص اپنے کمال پر نہیں ہوتا، اس لیے صرف تنہائی میں رونے کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا، ورنہ اجتماعی مجلس میں بھی اگر اس درجے کی اخلاص پر رونا واقع ہو تو سایہ عرش کا انعام اس پر بھی مرتب ہوگا۔ نیز اجتماعی مجلس میں تعاکس انوار کی وجہ سے، یعنی انوار ایک دوسرے کی طرف منعکس ہوتے ہیں، تعاکس انوار کی وجہ سے بس اوقات اشک بار ہونا اور رقت قلبی طاری ہونا عموماً آسان ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں بوجہ خلوت اشک بار ہونے اور قلب کے رقیق ہونے کی کوئی مضبوط مؤثر وجہ نہیں پائی جاتی، سوائے اس کے کہ انتہائی درجے کے اخلاص اور تعلق مع اللہ ہو تو رونا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ شان اس تنہائی کے ذاکر کو حاصل ہو گئی ہے، اس لیے تنہائی میں رونا واقعی قابل قدر اور قابل ذکر ہے، جو ہر ایک کو نہیں بلکہ کسی خوش نصیب کو حاصل ہوتا ہے۔ تبھی تو ایسی اوفغا میں اشک بار ذاکر سایہ عرش کا حقدار ٹھہرا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ذکر خود اپنی ذات میں کیا کم فضیلت رکھتا تھا کہ اگر آنسو بہ نکلے تو عرش الہی کا سایہ بھی ان ذاکرین کو یوں ڈھانپ دے گا جیسے دنیا میں ملائکہ رحمت مجالس ذکر کو عرش الہی تک ڈھانپ لیتے ہیں اور سکینہ ان پر نازل ہونے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 10، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدم میں موجود تھے اور آیت وصف نفس کا الی آخری نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس پابند کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں، خشک کھالوں والے ہیں، صرف ایک کپڑے والے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس سے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اخرجہ طبرانی شرح۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے ذکر کرنے والوں کے 7 ذاتی اوصاف اور 4 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں 3 قالی اوصاف ہیں اور 4 حالی ہیں۔ جہاں تک قالی اوصاف کا تعلق ہے تو ایک یہ کہ صبح کو اللہ کو پکارتے ہیں، دوسرا یہ کہ شام کو اللہ کو پکارتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ذکر اللہ میں مشغول ہیں، تیسرا یہ کہ ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ ان کے حالی اوصاف 4 ہیں۔ پہلی حالت ان کی یہ کہ اجتماعی مجلس کی شکل میں بیٹھتے ہیں، دوسری حالت یہ کہ بال ان کے بکھرے رہتے ہیں، اور تیسری حالت یہ کہ فاقہ کشی سے کھالیں خشک رہتی ہیں، اور چوتھی حالت یہ کہ بدن پر ایک کپڑے کا چیتھڑا رہتا ہے۔ رہی 4 فضیلتیں تو ان میں پہلی فضیلت یہ کہ خود اللہ نے ان کا پتہ دیا، اور دوسری فضیلت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بذات خود تلاش کیا، تیسری فضیلت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تلاش کیا بلکہ ان کے ساتھ ان کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے، اور چوتھی فضیلت یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذاکرین کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ذاکرین کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، گویا ان ذاکرین کے وجود کو اس امت میں ایک نعمت عظمی قرار دیا گیا۔ اس تمام تر تفصیل سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اجتماعی مجالس ذکر صبح شام سجاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان میں شریک ہوتے تھے، جس کا حکم حق تعالی شارو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا تھا، اور آپ ذاکرین کے وجود کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر ادا کرتے ہیں۔ نیز آپ نے فی امتی کا لفظ بیان کر کے اس طرح اشارہ فرمایا کہ پوری امت میں سے بعض خوش نصیب ہوں گے جن کو ایسا عالیشان مقام نصیب ہوگا۔ فی امتی کا مطلب یہ کہ بعض خوش نصیبوں کو یہ مقام نصیب ہوگا،
نیز یلتمسہم جو کہا آپ تلاش کو نکلے، کہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ ایسی مجالس ذکر انتہائی نایاب ہوں گی کہ تلاش کرنا پڑیں گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایسی مجالس ذکر انتہائی نایاب ہوں گی کہ تلاش کرنا پڑیں گی۔ چنانچہ بعض مسلمان ہی ہوں گے جن کو مجالس میں ذکر جاری کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی توفیق اور ان کو یہ مرتبہ نصیب ہوگا، کیونکہ اجتماعی مجالس میں ذکر کا بلند آواز سے ہونا ہی مطلوب اور ملزوم ہوتا ہے، ورنہ سیدھی ذکر کو اجتماع لازم نہیں، بلکہ حق تعالی شانہ نے یذکرون کی جگہ یدعون کا لفظ ارشاد فرمایا، یذکرون کی جگہ یدعون کا لفظ ارشاد فرمایا، حالانکہ یدعون سے یذکرون ہی مراد ہے، تو یذکرون ہی کیوں نہ لایا گیا، یدعون کیوں لایا گیا؟ سبحان اللہ، لطیف نکتہ ہے وہ یہ کہ دراصل یدعون کا معنی پکارنا، یعنی وہ پکارتے ہیں، اور پکار کو جہر اور بلند آواز ہونا لازم ہے، تو پکارتے ہیں تو مطلب بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، مطلب یہ کہ لوگ بلند آواز سے صبح و شام ذکر کرتے ہیں، جو ذکر جاری پر سری دلیل ہے، واللہ الموافق۔ تو ناظرین دیکھا اس حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بلند آواز سے جاری ذکر کرنا جو ہے یہ مطلوب ہے اور اسی کی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں ان خوش نصیبوں کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھ رہے ہیں، اور بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو یہ مجلس ذکر سجا کے بیٹھے ہیں، اور آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے، اور آپ نے ان کو تلاش کیا اور ان کے ساتھ جا کر تشریف فرما ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ہے وہ مجالس ذکر کے اندر بلند آواز سے ذکر کرنا جو ہے وہ انتہائی فضیلت کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ابھی مجلس ذکر ہوگی، آپ حضرات ہمارے ساتھ شریک رہیں، اور جو حضرات دور ہیں ان کے لیے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ لنک دے دیا گیا ہے، تو وہاں پر جائیں اور ہمارے ساتھ ذکر میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔